السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے ایک بات شروع کی تھی کہ آج کل لوگوں کی ڈپریشن، ان کی انگزائٹی، اسٹریس لیولز، مینٹل ہیلتھ، یہ ایشوز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ ہمارا دین فطرت ہے، ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے، اور مسلمانوں نے اس جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اس کو بہت پہلے سے ایڈریس کیا ہے۔ یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں بات نہ کی جا سکے۔ جس طرح انسان کی جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی ذہنی بیماری ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ انگزائٹی ہونا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ اس کے بارے میں تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ ایون انبیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، ان کو بھی ظاہری بات انگزائٹی ہوتی تھی چیزوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مجھے پتہ ہے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ صبر کیجئے، یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سیدنا علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں ان کو روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایک چیز پہ اینکشس ہونا، یہ بڑا انسانی فطرت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس انگزائٹی ہو، کوئی اینکشسنس ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، اس کو کوپ نہ کر پانا، یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے انسان کا دماغ متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے اس ساری جو پریشانی ان کی زندگی کے اندر آئی، جو اینکشسنس آئی، اس کو انہوں نے کوپ کیا۔ اس کے لیے ایمان چاہیے، یقین چاہیے۔ لیکن ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک کلینکل ڈپریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان جس طرح جسم کے اندر بیماری ہو جائے، اس طرح انسان کے ذہن میں بھی بیماری ہو جائے، جہاں پہ اس کی ہارمون لیولز اوپر نیچے ہو جائیں اور انسان کو ایک کلینکل ڈپریشن ہو جائے۔ یہ اس چیز کو بھی مسلمان ڈاکٹرز یا مسلمان ہم ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، ذہنی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے ابتدائی بات پہلے کی، ابھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے بیان کر دیا، اور اب میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج سے شروع کریں گے اگلے 1-2-3 ایپیسوڈز کے اندر میں بھی کہ وہ کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی ذہنی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے وہ ہے انسان کی روحانی کمزوری جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک ٹرائنگل سمجھیں، ایک 3 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، وہ ہے مائنڈ، باڈی اور سول۔ انسان کی عقل، انسان کا ذہن، اس کا جسم اور اس کی روح، یہ تینوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی جب کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کی باقی 2 چیزیں بھی کسی نہ کسی درجے پر متاثر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کا جسم تھکا ہوا ہو تو انسان کے جسم کے تھکنے پر اس کو نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ ظاہری بات ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے، انسان چاہتا ہے ابھی میں آرام کر لوں، اور جب اٹھوں گا، جب تازہ دم ہوں گا تو تب میں قرآن پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا، واٹ ایور۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ اس کا قرآن پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہے۔ بڑی فطری بات ہے کہ انسان کا جب جسم تھکا ہوا ہے یا بیماری ہے، انسان کو فلو ہے، بخار ہے، تو اس کو اس وقت عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو متاثر ہوتا ہے، انسان کی روح متاثر ہو رہی ہے اس کے جسم کے متاثر ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی روح اور جسم دونوں متاثر ہوں یا ان میں سے ایک بھی متاثر ہو تو اس کی ذہن متاثر ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنے جسم کا خیال کرنا، اس کو اپنی روح کا خیال کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے ذہن کا، اس کی عقل کا، اس کے دماغ کا خیال رکھا جا سکے۔ یہ بہت 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 ضروری ہے۔ تو اس
اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس ایپیسوڈ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، روح کی ضروریات ہوتی ہیں، جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات ہوتی ہیں اس طرح ان کی روح کی ضروریات ہوتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ روح کا خیال کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی عقل کا، اس کے ذہن کا، اس کی مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھا جا سکے۔ تو روح کی ضروریات ہوتی ہے، اور روح کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کروائی ہیں فرائض کے ذریعے۔ 5 وقت کی نماز روزانہ، یہ روح کی ضرورت ہے، یہ روح کی نرشمنٹ ہے۔ جیسے انسان جسم کے لیے کھاتا ہے، صبح دوپہر شام کھاتا ہے، یا کم از کم صبح و شام کھاتا ہے تاکہ اس کے جسم کی ضروریات پوری ہو سکیں، اسی طریقے سے انسان کو روح کو بھی غذا دینی پڑتی ہے، ورنہ وہ بھی لتھارجک ہو جاتی ہے، وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ روحانی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، تکبر وغیرہ، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ انسان کی روح بیمار ہو گئی ہے، یا انسان کا جو روحانی دل ہے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں، فزادہم اللہ مرضا۔ تو روح کا خیال کرنا ضروری ہے، اس کو 5 وقت کی نماز دیں، اس کو رمضان کے روزے دیں، اس کو زکوٰۃ دیں، اس کو عمرہ حج دیں۔ یہ روح کی ضروریات ہیں، ورنہ روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اٹریکٹ ہوتی ہے، وہ بھی روح کی ضرورت ہے، روح کی نرشمنٹ ہے۔ قرآن کی تلاوت فار ایگزامپل، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو، اس کو غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے قرآن کو سننے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں للہ، اللہ کے لیے خالصتاً، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے اس وقت۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہیں، اور یہی روح کی غذا ہے۔ ورنہ اگر روح، جیسے میں نے عرض کیا، متاثر ہو تو انسان کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک صورت ہے سورۃ المعارج، اس کی آیت نمبر 19 سے 35 تک میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے، اس کی تخلیق ہلوع کی گئی ہے۔ یہ عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے ہلع اور ایک ہے خلع۔ یہ جو ہلع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہی انگزائٹی، کہ انسان اب کوپ نہ کر سکے، پریشان ہو جائے، ایسی پریشانی کہ انسان بے چین ہو جائے، بے حال ہو جائے۔ اور جو ہلع ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے بخل۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معنی میں اس کو استعمال کیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی شر چھوتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو بہت جزع فضا کرنے لگ جاتا ہے، چیخنا چلانا، پریشان۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے اوپر کوئی خیر آتی ہے تو وہ روک لیتا ہے اس کو۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو مال دولت دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو دیتا نہیں ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں معنی میں استعمال کیا ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو چونکہ اس کی روح مضبوط نہیں ہے تو وہ جزع فضا کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کا دماغی توازن متاثر ہوتا ہے، یا اس کا جو حال ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو مال دیتے ہیں، یعنی اس مصیبت سے نکال کر، تنگی سے نکال کر انسان کو وسعت ملتی ہے، تو بالکل اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہی نہیں ہے، شیئر ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ حال، ہلوع کا حال کس پر نہیں آتا؟ اس پر نہیں آتا جس کی روح مضبوط ہے۔ اور روح مضبوط کیسے ہے؟ الا المصلین۔ جو استثناء ہے، جو ایکسیپشنز ہیں، وہ
نماز پڑھنے والے لوگ، کون سے نماز پڑھنے والے لوگ؟ صرف نماز پڑھنے والے نہیں، جن کی یہ خصوصیات ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز میں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ صلاۃ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یا صلاۃ سے مراد دعا بھی ہو سکتا ہے، جو ان کا دل ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ والذین والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، سائل کا، مانگنے والے کا اور محروم کا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو کہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اللہ کے عذاب سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے امن محسوس کیا جا سکے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویوں کے یا پھر ان کی باندیوں کے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو اس سے آگے بڑھ جائیں یہی تو ہیں حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے جہاں پہ ان کو عزتیں دی جائیں گی، عزتیں دی جانے والی باغوں میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں یہ روح کو مضبوط کر رہی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ تو جن کے اندر روحانی اسٹرینتھ ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت سے اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جب ان کے اندر وہ اینکشسنس آتی ہے تو یہ اس کو کوپ کر پاتے ہیں، یہ جزا فضا کی اسٹیٹ میں نہیں جاتے ہیں۔ قرآن ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنی روح کو مضبوط کریں، اس کو نرش کریں، 5 وقت کی روزانہ نماز اپنے وقت پر، اور باقی ساری جو عبادات ہیں، ساتھ میں گناہ نہیں کریں۔ دیکھیں، اگر یہ بوتل ہے ایک، اس بوتل میں پانی ہے، اگر اس کے نیچے سوراخ ہو اور اوپر سے پانی ڈالنا شروع کر دیں تو جتنا مرضی پانی ڈالیں اس کی سوراخ سے سارا پانی نکل جائے گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر اس کے سوراخ نہ ہو تو پانی اس میں بھرنا شروع کریں تو پانی اس کے اندر بھرا رہے گا۔ بالکل ایسے ہی جب انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، تو انسان کا روحانی دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے سے سوراخ ہوتے ہیں اس کے دل میں، وہ ساری رحمت وہ ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو نہ صرف کہ عبادات کے ذریعے، اللہ کی رحمت والے کاموں کے ذریعے سے انسان اپنے روحانی دل کو بھرے اللہ کی رحمت سے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے تاکہ وہ جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے اس کی حفاظت بھی ہو سکے۔ تو یہ تو کام کرنے والے ہیں تاکہ انسان کی روح مضبوط ہو، اور انسان کی روح مضبوط ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کو ایک ذہنی سکون ملے گا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، پلیز یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو ہم دل کو صاف کریں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو بھریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ جو انسان کو روحانی اثرات ہوتے ہیں اس کی حفاظت کا بھی انتظام کریں۔ جو شیاطین کی طرف سے انسان کی روح پر اثرات ہو سکتے ہیں، انسان کے جسم پر اثرات ہو سکتے ہیں، وہ بھی انسان کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام جو مسنون اذکار ہیں، معوذات ہیں، سورۃ الاخلاص، فلق ناس، صبح و شام 3 دفعہ پڑھنا، باقی مسنون دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ اس کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، تینوں کل پڑھ کے اپنے جسم پر پھونکا کریں، وضو میں رہا کریں وغیرہ۔ انشاءاللہ اپنی روح کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اس سے کم از کم یہ ایلیمنٹ تو انسان کے ذہن کو پھر متاثر نہ کرے، تاکہ انسان کی ذہنی صحت انشاءاللہ تعالی مضبوط رہے۔ تو انشاءاللہ اور بھی باتیں کرتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ہیں جو انسان کی
ذہن کو متاثر کر سکتے ہیں، ان کی مینٹل ویل بینگ کیسے ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ آج کی جو بات تھی وہ اس پر تھی کہ انسان کی مائنڈ، باڈی، سول انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور انسان جو اپنی سول ہے، اپنی روح ہے، اس کی حفاظت کرے تاکہ اس کے ذہن پر کم از کم اس کی وجہ سے اثرات نہ ہوں، برے اثر نہ آئیں، اس کی ذہن جو ہے اس سے متاثر نہ ہو۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ سوال ہیں، کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ my husband gave me طلاق after we came back from Hajj. At that time I was in another city, so I have a few questions. He used to give me money for monthly expenses which I used to save and spend also. So whose money is that? کہ میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی اور میں اس وقت وہاں نہیں تھی جب انہوں نے طلاق دی، لیکن طلاق انہوں نے بھجوائی، تو وہ پیسے دیتے تھے ہر مہینے، جو کچھ میں سنبھال کے رکھ لیتی تھی، کچھ میں خرچ کرتی تھی۔ تو وہ پیسے ابھی کس کے ہیں؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے شوہر نے کس نیت سے آپ کو پیسے دیے۔ اگر تو صرف انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیسے ہیں، آپ سنبھال کے رکھ لیں، جیسے ہم بینک پہ رکھواتے ہیں، تو تب تو وہ انہی کے پیسے ہیں، ان کو واپس کرنے پڑیں گے۔ لیکن انہوں نے اگر آپ کو ہدیتاً دی ہے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ جہاں چاہیں استعمال کر لیں، تو پھر یہ آپ کے پیسے ہیں۔ تو یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے آگے جا کے پوچھا کہ there was some money that was kept in my home that include عیدی، زکوٰۃ and savings. So یہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ پیسے میرے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید کسی دوسرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یا اس گھر میں پڑے ہیں جہاں شوہر رہتا ہے۔ یہ تو اس کی انہوں نے تفصیل نہیں لکھی، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں عیدی ہے اور کچھ پیسے زکوٰۃ دینے کے لیے الگ ہیں اور کچھ سیونگ ہے۔ تو عیدی تو انہوں نے آپ کو، یہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا کہ جو عیدی انہوں نے آپ کو دی ہے وہ تو آپ کو ہدیہ دی ہے، وہ آپ کو گفٹ کی ہے۔ مقصد ہی عیدی کا یہ ہوتا ہے عرف میں، تو وہ آپ کے پیسے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے، وہ ان کو واپس کرنے کی ڈیفینیٹلی آف کورس ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پیسے زکوٰۃ کی نیت سے رکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنی جو باقی مال ہے اسے الگ کر کے نکال کے رکھ لی ہے کہ جو بھی کبھی غریب ملے گا، جو مستحق ہوگا زکوٰۃ کا، ہم اس کو دیں گے، تو یہ تو زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ تو پلس اگر ان کی زکوٰۃ ہے تو یہ انہی کے پیسے ہیں، یہ بھی ان کو واپس کرنے چاہیے کیونکہ یہ ان کی ہے۔ تو بیسکلی ان شارٹ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آپ کو جس کا مالک بنایا ہے، یہ جو خاتون جنہوں نے سوال کیا ہے، ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو جس مال کا مالک بنا دیا آلریڈی، تو وہ مال آپ کا ہے۔ باقی جو مال، جس مال کا بھی انہوں نے آپ کو مالک نہیں بنایا، وہ مال ان کا ہے، تو یہ ان کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے آگے یہ سوال پوچھا ہے کہ we bought one house. At that time we bought the house. I asked him to put his name, but he put my name in that house and made me the owner. And after that also I asked so many times to transfer it on his name, but he was not ready. But now after the divorce he is saying that his intention was never to make me the owner. He just put my name on the papers. So do I need to return that to him as well? کہ انہوں نے ایک گھر خریدا تھا اور اس گھر کا نام پیپرز کے اندر اپنی وائف، ان پیپرز میں اپنی وائف کا نام لکھا، اور میں نے ان کے فرما رہی ہیں کہ میں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ یہ اپنے نام پر کرا لیں، لیکن انہوں نے نہیں کرایا اتنے عرصے تک۔ اب جب انہوں نے طلاق دے دی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے اور یہ گھر میرے نام پر کرایا جائے، تو کیا مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ جو پیپر ورک ہوتا ہے نا، اس کی ایسٹ شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز تو ملکیت کی ہے کہ ملکیت کس کے پاس ہے، کیا اس نے نیت کر کے ملکیت، قبضہ، ٹرانسفر کسی کو کیا کہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کبھی وہ قبضہ آپ کو نہیں دیا، وہ اس گھر میں رہ رہے تھے
اور آپ کی بھی اس سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہ ملکیت انہی کی تھی، اس لیے تو آپ بار بار ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ جس وجہ سے بھی انہوں نے پہلے پیپرز میں آپ کا نام لکھوایا، اب وہ آپ چاہ رہی تھی کہ وہ نام ان کے ٹرانسفر ہو جائے، تو آپ کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہمیشہ سے ملکیت انہی کی ہے، اس لیے آپ چاہ رہی تھیں کہ یہ ان کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے۔ تو اسی چیز کا اعتبار کیا جائے گا کہ انہوں نے کبھی قبضہ آپ کو نہیں دیا، ملکیت آپ کو نہیں دی۔ ملکیت اور قبضہ کا اعتبار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوسرے کو ملکیت اور قبضہ دے کر اس کو اجازت دے دے کہ وہ جو مرضی اس کے ساتھ کرے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے بیٹے کو ایک پلاٹ اس کی ملکیت میں دے دیتا ہوں، تو اب میرا بیٹا اس پلاٹ کو بیچے، اس کو رکھے، اس پر گھر بنائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہاری ملکیت ہے لیکن خبردار کچھ کرنا نہیں، نہ گھر بنا سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، اس کو ایسے ہی رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو ملکیت نہیں دی ہے، اختیار تو میرا چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اختیار ان کا چل رہا تھا، اور آپ کے بھی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہ انہی کا ہے، اسی لیے آپ بار بار ان کو یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ اپنے نام کرا لیں، پیپر ورک جو ہے دوبارہ سے اپنے نام کرا لیں۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں اسی بات کا اعتبار ہوگا کہ جی میری نیت تو کبھی بھی آپ کو دینے کی نہیں تھی، وہ صرف پیپر ورکس کے لیے فار سم ریزن کیا تھا، تو اسی کا اعتبار ہوگا، یہ بھی ان کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، یا اگر ان کے پاس ہے تو یہ انہی کا ہے۔ He gifted me one car and now he's saying for that also that I just gave you for driving. Uh, uh, and it's not like a gift. کہ انہوں نے مجھے گاڑی دی اور انہوں نے کہا کہ میں صرف تم کو ڈرائیو کرنے کے لیے دی تھی، یہ گفٹ نہیں ہے۔ تو اگر یہ بھی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے آپ کو گاڑی خرید کے دی کہ آپ اس کو ڈرائیو کر لیں، آپ اس پہ اپنے ذاتی کام کر لیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ کی ملکیت پہ نہیں دی ہے، تو پھر بھی ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ انہوں نے آپ کے قبضے میں نہیں دی، آپ کی ملکیت میں نہیں دی۔ تو یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی دی نہیں، آپ کو مالک بنایا ہی نہیں، تو آپ مالک نہیں بنے، تو جب آپ مالک نہیں بنے تو پھر تو آپ کا نہیں ہوا، انہی کا ہوا جنہوں نے، یعنی آپ کے شوہر ہی کا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر انہوں نے واقعی میں آپ کو مالک بنا دیا تھا، آپ کو گفٹ کر دی تھی، اور اب جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو آپ کو مالک نہیں بنایا، تو یہ پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، رائٹ؟ کیونکہ تحفہ کسی کو دے کر اس کو واپس لینے کی تو بڑی سخت مثال آئی ہے حدیث مبارکہ میں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص کسی کو ہدیہ دے، ہبہ کرے، تحفہ دے، اور پھر اس سے واپس لے لے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کتے نے وامٹ کر کے اس کو دوبارہ سے چاٹ لیا ہو۔ بہت ایسی مثالیں آتی ہیں ایک کسی قبیح کام سے کراہت دلانے کے لیے، کہ کتنی غلط بات ہے یہ، کتنی غلط بات ہے۔ تو اگر انہوں نے واقعی میں آپ کو مالک بنایا تھا، گفٹ دیا تھا، اور اب وہ آپ سے واپس لے رہے ہیں، تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پلیز جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو اسی کا اعتبار کریں۔ البتہ وہ جو عیدی انہوں نے آپ کو دی تھی، وہ ڈیفینیٹلی وہ تو عرف میں بھی اس کو مالک بنانا ہی کہتے ہیں، وہ آپ کی ہے، رائٹ؟ باقی جو اس میں سارے کا سارا آپ نے ذکر کیا وہ آپ کی نہیں ہے، وہ ان کو واپس کر دی جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ تلاوت کرنے کے بعد کہتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بدعت ہے، تو اور بدعت تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، تو کیا یہ واقعی میں بدعت ہے؟ کیا مجھے صدق اللہ العظیم کہنے سے گناہ ملے گا؟ دیکھیں، دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی بدعت ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کیے جا رہے ہیں اور اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بدعت نہیں ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو بدعت کہہ کے اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ بدعت کی تعریف ایک لمبی بات ہے، وقت ہمارا محدود ہے، لیکن بدعت کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان دین کے اندر گھڑ لے، اس کو دین کا حصہ بنا لے۔
یعنی وہ کہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں ہے، یہی ایسے ہی کرنا ہے، جبکہ وہ دین میں سنت پہ ایسا نہ ہو، ایسے نہ آیا ہو، یعنی اس کو فرض واجب بنا لیں یا اس کو ایسا سٹیٹس دے دیں جو کہ اس کا سٹیٹس نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دین کے لیے کوئی چیز انٹروڈیوس کرنا یا کوئی ایسی کوئی بات کر دینا جو کہ دین کا حصہ نہ بنایا جائے تو اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو صدق اللہ العظیم کا مطلب ہے کہ قرآن میں نے پڑھا اور میں نے کہا صدق اللہ العظیم کہ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہوں، تو اس تصدیق میں کون سی بدعت ہو گئی؟ یہ تو بالکل بدعت کی بات نہیں ہے، کسی نے صدق اللہ العظیم کہہ دیا۔ تو یہ تھوڑا سا غلو ہے، یہ ایگزیجریشن ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بدعت بنا دینا، لوگوں کو گناہ کا ٹھپا لگا دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی کہے کہ جی قرآن کی تلاوت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی صدق اللہ العظیم کہے بغیر، کوئی اگر ایسا کہہ دے کہ نہیں یہ لازم ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو صدق اللہ العظیم کہنا ہی کہنا ہے، یہ پھر بدعت ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے دین کے اندر کوئی چیز انٹروڈیوس کرا دی جو کہ دین کا حصہ نہیں تھی۔ لیکن جزاکم اللہ خیراً، آپ نے یہ سوال پوچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اپنے سوالات انشاءاللہ ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@ardigital.tv پر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔